سر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ باوردی بھی ہیں، فلائی کام بھی کرتے ہیں، تو کلیش آف انٹرسٹ ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے وضاحت کریں گے اس کی؟ دیکھیے ہمارے جو آئی جی صاحب ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب، وہ کام کرنے والے بندے کو پسند کرتے ہیں. یہ بیسیکلی آپ کی ڈسٹریبیوشن آف ٹائم اور ڈسٹریبیوشن آف ورک ہے، آپ کیسے مینیج کرتے ہیں. مثلا پہلے میرے پاس جو لیجر ٹائم ہوتا تھا وہ میں دوستوں کے ساتھ گزارتا تھا، اب وہ میں ٹائم فاؤنڈیشن کو دیتا ہوں اور مجھے سیٹسفیکشن ملتی ہے. پولیس کی وردی دیکھ کر یہ بچے چھوٹے چھوٹے تو ڈر جاتے ہیں یا آپ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں؟ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، اسپیشلی میں جو یونیفارم میں کر رہا ہوں، لوگ نارملی ریٹائرمنٹ کے بعد مدرسے کھولتے ہیں، یہ کرتے ہیں اللہ نے جلدی عقل دے دی، اور اس سے ایک پولیس کا بہت سافٹ امیج جا رہا ہے. حمزہ علی عباسی جو ابھی ہم ایکٹر ہیں، ماشاءاللہ ہمارے برانڈ ایمبیسڈر ہیں، انہوں نے کہیں فیس بک پہ دیکھی مجھے یونیفارم میں، تو انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ یار یہ دیکھو پولیس والے کیسے کیسے ڈھونگ رچاتے ہیں. تو پھر جب انہوں نے ویریفائی کیا، وہ گھر آئے، وہ انہوں نے ان بچوں سے ملے، تو انہوں نے کہا کہ جی آئی ول ورک فار یور فاؤنڈیشن فری آف کاسٹ. پولیس والے تو بڑے سخت ہوتے ہیں، اپنے محکمے کے لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں، ان کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ دو طریقے ہوتے ہیں نا کمانڈ کرنے کے، ایک آپ پیار سے کر لیں اور ایک آپ سختی سے کر لیں. تو میں پیار سے کمانڈ کرنے کا قائل ہوں. ہمارے اس کالج میں تقریباً کوئی 55 کے نزدیک سویپرز ہیں جنہوں نے آج تک کمانڈنٹ کے آفس کے اندر آ کے دیکھا ہی نہیں ہوگا. میں مہینے میں کم از کم 2 دفعہ ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں. ہر مہینے انہیں 2 شلوار قمیض اور ایک شوز دیتا ہوں. تو پھر وہ اون کرتے ہیں، وہ اس کو اپنا گھر سمجھتے ہیں. ٹرینیز کو بھی میں یہی سمجھاتا ہوں کہ اسے ٹریننگ انسٹیٹیوشن نہ سمجھیں، اسے اپنا گھر سمجھیں، اور ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن باپ ہوتا ہے. روب کے بغیر کمان کرنا تو بڑا مشکل ہے، آپ کس طرح صرف پیار سے کمان کر لیتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے جو آئی جی صاحب ہیں ان کی اگزامپل لے لیں. میرا نہیں خیال انہوں نے بھی کسی کو سزا دی ہوگی. پیار سے کمانڈ کرتے ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں، کانسٹیبل کو عزت دیتے ہیں. ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہمارا کانسٹیبل ہے. تو جو شخص کانسٹیبل کے لیے دن رات محنت کرتا ہے تو پھر لوگ ان ریٹرن دل سے پیار کرتے ہیں. للہ صاحب، آپ کو کرمنل سے واسطہ پڑتا ہے، آپ کو چوروں ڈاکوؤں سے پولیس میں رابطہ ان سے بھی پیار ہی کرتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. میں گجرانوالہ میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن رہا تھا، تو وہاں پہ آپ کو نارملی پھر تھوڑا سا ڈفرینٹ ایٹیچیوڈ رکھنا پڑتا ہے. آپ کو موقع کے حساب سے تھوڑی سختی بھی کرنی پڑتی ہے. للہ صاحب، آپ ایک سمارٹ آدمی ہیں، سلم سمارٹ، خوبرو بھی ہیں، پنجابی حسن ہے آپ میں، گندمی رنگ ہے، تو آپ کو کیا سی خوبصورتی پسند ہے لوگوں میں؟ جو دل کا خوبصورت انسان ہوتا ہے نا، خوبصورتی اس کے چہرے پہ آئی جاتی ہے. اب مذاق کے طور پہ آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میری دوسری شادی ہے، صوفیہ اتنی ینگ لگتی ہے، لیکن وہ اس کے جو دل کی خوبصورتی ہے وہ اس کے چہرے پہ آ جاتی ہے. تو آپ نے گھر میں 3 نومولود بچے لا کے انہیں پالا ہے اور اب بھی گھر میں ہی رکھا ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا نفسیات ہے؟ ایک تو ظاہر ہے بیٹی کی محبت ہے، وہ جانے نہیں دیتی، اور دیکھیں یہ 2 بچیاں ڈی پی او قصور کو ملی تھیں، چند گھنٹے کی تھیں، ایک دن کے وقفے سے، وہ ہمیں دے گئے. ایک میل بچہ ڈی سی ننکانہ کو ملا تھا، وہ دے گیا. تو اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا کہ یہ نومولود بچے تھے 6 گھنٹے 8 گھنٹے کے، کہ ہم کوئی نرسری بنا سکتے. تو میری جو بڑے سے چھوٹی بیٹی ہے مانورہ، وہ بہت زیادہ فاؤنڈیشن مین ہے. تو اس نے کہا کہ بابا یہ 3 بچے مجھے دے دے. اس نے اپنے کمرے میں شفٹ کر لیے. تو پھر 2 مہینے بعد جب سٹاف نے نرسری بنا لی تو اسے میں نے کہا کہ بیٹا اب نرسری بن گئی ہے تو ان بچوں کو شفٹ کر دو. تو اس کا جو جواب تھا وہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا حاصل ہے. اس نے کہا کہ بابا ایک صورت میں یہ بچے شفٹ ہو سکتے ہیں اس گھر میں کہ میرا کمرہ بھی ادھر شفٹ کر دیں. تو اب میں اکثر بیگم سے پوچھتا ہوں کہ ان کا مستقبل کیا. اس نے کہا کہ دونوں بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی تو اللہ نے اس کے بدلے 2 بیٹیاں دے دی ہیں. بیٹا تھوڑے عرصے تک باہر پڑھنا چلا جائے گا، اس کی جگہ اللہ نے ایک بیٹا دے دیا. تو اب یہ ٹوٹل ہماری رسپانسبلٹی اور ہمارے ہی بچے ہیں. ڈیفینس میں اپنی المرا فاؤنڈیشن پہنچے. بچوں نے دیکھتے ہی بابا بابا کہہ کر گلے لگا دیا. السلام علیکم. کیا حال ہے بچہ؟ بیٹھے انکل سے بھی ملے. مختلف رومز کا دورہ کیا اور وہاں کے حالات دیکھے.
ہر کمرے میں سیکیورٹی کیمرہ بھی نصب ہے، صفائی دیکھنے کے قابل۔ المرا فاؤنڈیشن جو ہے یہ کیسے بنی؟ اب کتنے بچے ہیں آپ کے پاس؟ یہ تقریباً 3 سال پہلے سٹارٹ ہوئی تھی المیرا فاؤنڈیشن، اور ہم نے 1 گھر اور 5 بچوں سے سٹارٹ کیا تھا، اور ابھی الحمدللہ ہمارے پاس 250 سے زائد بچے ہو چکے ہیں۔ کیا ان کے والدین اور ان کے رشتہ دار ملنے آتے ہیں، اور کیا طریقہ ہے ان کا؟ جی، جن کے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے یا کوئی گارڈینس ہیں تو ان کو ملنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ لوگ کسی بھی وقت آ کے مل سکتے ہیں ان بچوں سے۔ یہ آپ نے الگ الگ گھروں میں ان کو رکھا ہوا ہے، کیا معیار ہے ان بچوں کو پالنے کا، تعلیم دینے کا، کھانے کا؟ تعلیم دینے کا بالکل وہی والا رکھا ہوا ہے جو میرے اپنے گھر میں ہمارے 4 بچوں کو مل رہا ہے۔ یہ جو ماہانہ خرچ یا سالانہ خرچ کتنا ہو جاتا ہے ان بچوں کی گھروں پہ، ان کی خوراک پہ، ان کی تعلیم پہ، کپڑوں پہ؟ دیکھیے، ان بچوں کی خوراک کا، تعلیم کا، یہ جتنا بھی خرچہ ہے نا، یہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی ڈے 1 سے یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ شاید ہمیں کبھی مشکل آئی ہو اس میں۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہاتھ پکڑ کے ہر چیز کرا دیتا ہے نا، ویسے ہمارے ایک بچے پہ تقریباً 40,000 خرچہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا اسکول بھی ہے، اس کے علاوہ ہمارا کمپیشنیٹ ہیون بھی ہم نے بنایا ہے جہاں پہ اسپیشل بچوں کے لیے ان کا علاج بھی وہاں پہ کیا جاتا ہے۔ بچوں کی کتنی عمریں ہیں؟ بچے ہمارے نیو بورن سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، اور باقی جو ہے میجورٹی جو ہے ہمارے بچے وہ 3 سے 7-8 سال کی عمر کے ہیں۔ سب بچے ہیں، لڑکے ہیں یا لڑکیاں بھی ہیں؟ لڑکیاں بھی ہیں ہمارے پاس، لیکن لڑکیوں کی تعداد تھوڑی سی کم ہے لڑکوں کی نسبت، کیونکہ شروع میں محبوب تھوڑے سے ریلیکٹنٹ تھے کہ بیٹیوں کی ذمہ داری لینا مشکل ہوتا ہے، تو وہ پھر ہم نے تھوڑا بعد میں لی ان کی ذمہ داری۔ شاپنگ مال پہنچے، المرا فاؤنڈیشن میں رہنے والے بچوں کو پلے لینڈ لے کر آئے۔ بچوں نے وہاں خوب انجوائے کیا۔ سب بچوں کو ریسٹورنٹ سے پیزا کھلایا گیا۔ ٹریننگ سینٹر پہنچے، کانفرنس روم میں آئے۔ چونک سینٹر میں ان کے آنے سے پہلے اور ان کے آنے کے بعد کی اپ گریڈیشن کی ویڈیو دکھائی گئی۔ نئے بنائے گئے جمنیزیم میں آئے۔ سپاہیوں کے لیے سوئمنگ پول بھی بنایا گیا ہے۔ خواتین کو سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔
ऑडिटोरियम में आए। इंशाल्लाह ताला आपकी डीपीसी भी बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है, और आईजी साहब को आपको आइडिया है कि उनके हाथों में फारिश हो रही होती है आप लोगों को प्रमोट करने के लिए, तो वो दैट्स वाई वी हैव इसको थोड़ा सा हमने शॉर्ट किया है, और इंशाल्लाह ताला आप सारे ही प्रमोट होंगे और महकमे का नाम रोशन करेंगे। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। सॉवेनियर पेश किए गए। कमांडेंट ऑफिस में आए। सरकारी दफातर तो बड़े सादा होते हैं, आपका घर तो शाहाना है, ये दफ्तर में शोशा क्यों? ये दफ्तर बिल्कुल ऐसा नहीं था, और इसके पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग सा बैकग्राउंड है। एक दिन आईजी साहब आए, बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे कहते हैं कि लीला यार तू पूरे कॉलेज दा हुलिया बदल देता है, तेरे वॉशरूम च जाइए तो लगता है को मंडी बहुद्दीन दा अफसर रह के गया। तो फिर वो तंग आके मैंने अपने इस ऑफिस को और पीछे सारा वेटिंग रूम और वॉशरूम वगैरह सारा रेनोवेट किया। और जो भी बंदा नेचर को पसंद करता है उसे एस्थेटिक सेंस उसकी कंपैरेटिवली बेहतर होती है। तो आई वांट कि हर चीज़ अपनी जगह पे खूबसूरत लगे, उसकी प्लेसमेंट प्रॉपर हो। इंसानों को भी इस तरह टेढ़े से सीधा करते हैं? इंसानों को प्यार से सीधा किया जा सकता है, मैं सख्ती में बिलीव नहीं करता। टोटल जो है कितना आपका सालाना बजट है, कितने अफसर जो हैं वो आपके पास यहाँ, और कितने ट्रेनी जो है वो एक वक्त में होते हैं? यहाँ पे वेरी करता रहता है। इस वक्त हमारे पास एक फ़ोर्स नई बनी है, CNF, जो एंटी नारकोटिक फोर्स थी, उसको प्रोविजनल सब्जेक्ट कर दिया गया है, तो वो काउंटर नारकोटिक फोर्स बन गई है। वो आर्मी ऑफिसर्स हैं ज़्यादातर, तकरीबन 400 लोग वो ट्रेन हो रहे हैं। फौज की ट्रेनिंग पुलिस कर रही है? वो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है कि वो उसमें कुछ सर्विंग ऑफिसर्स हैं और कुछ, तो उन्होंने लाहौर के नज़दीक उन्हें कोई इससे बेहतर फैसिलिटी नहीं मिली। इस जगह का रकबा कितना है? ये टोटल 90 एकड़ में है। कितने अफसर हैं आपके पास? हमारे पास तकरीबन कोई 850 745 का स्टाफ। और सालाना बजट कितना? हमारा सालाना बजट नहीं होता, हमें क्वार्टरली पैसे मिलते हैं, और पैसे मिलते हैं क्वार्टरली पर ट्रेनी के हिसाब से कि उस वक्त आपके पास नंबर ऑफ ट्रेनीज कितने हैं।